جب کسی کا خلوص دیکھو تو اس کی قدر کرو، اور جب کسی کی نفرت دیکھو تو اپنے خلوص سے مٹا دو۔ لوگ دھوکہ غلطی سے نہیں بلکہ اپنی مرضی سے بہت سوچ سمجھ کر دیتے ہیں۔ اختلافات کے باوجود کسی کے ساتھ احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں بلکہ بہترین تربیت اور خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ اپنی بیویوں کو کبھی دکھ نہ دیں کیونکہ ان کی دنیا بہت ہی محدود ہوتی ہے، اپنے شوہر سے شروع ہو کر اپنے بچوں پر ختم ہو جاتی ہے۔ جو جتنی توجہ کے قابل ہو اسے اتنی اہمیت دو۔ کم ظرف لوگوں کا حد سے زیادہ خیال رکھو گے تو اپنی اہمیت کھو دو گے۔ کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو کھل کر دیں ورنہ صاف انکار کر دیں، کیونکہ درمیانی راستہ منافق کا ہوتا ہے اور منافق انسان کسی رشتے کے لائق نہیں ہوتا۔ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ ساتھ عقل، اخلاق اور شخصیت کی خوبصورتی کو بھی لے جاتا ہے۔ زندگی کی خوبصورت اور بہترین چیز وہ نہیں ہوتی جنہیں ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور کانوں سے سنتے ہیں، بلکہ خوبصورت تو وہ چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم دل سے محسوس کرتے ہیں۔ تنہائی کا زہر بہت جان لیوا ہوتا ہے، عام انسان یہ زہر نہیں سہ سکتا، اور جو انسان یہ زہر سہ جائے وہ عام انسان نہیں ہوتا۔ سب سے خطرناک انسان وہ ہے جو بے حس ہو، کیونکہ بے حسی ایک روحانی بیماری کی انتہائی شکل ہے۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ یاد رکھیں، معافی کے حقدار بھی غلطی کرنے والے ہوتے ہیں، چالاکی کرنے والے نہیں۔ اگر نسلی اور خاندانی انسان کو عزت دو تو وہ شرما کر عاجزی اور مخلصی سے پیش آئے گا، لیکن اگر کم نسل، نیچ اور گھٹیا انسان کو عزت دو گے تو وہ تکبر سے اکڑ جائے گا اور مخالفت پر اتر آئے گا۔ ہمیشہ ان لوگوں کو معاف کر دو جو کبھی آپ کی تکلیف کی وجہ بنے تھے، اور ان لوگوں کو یاد رکھو جو ہر وقت آپ کی خوشیوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ عزت، پیار، شفقت اور احساس ایسے ادھار ہیں جو ہمیشہ دگنے ہو کر واپس ملتے ہیں۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جائے تو پھر فیصلے نہیں ہوتے، فاصلے ہوتے ہیں۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت اور رسوائی ہو۔ لوگ ہمیشہ اس انسان کی عزت کرتے ہیں جو غلطی کرنے کے بعد معافی مانگنے کی طاقت رکھتا ہو۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھول کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اچھے الفاظ بھی مایوس دلوں کو روشنی بخشتے ہیں۔ اگر کسی محفل میں اپنا مقام بنانا چاہتے ہو تو اپنی آواز میں نرمی پیدا کرو۔ اپنے بارے میں سچا فیصلہ سننے کے لیے بہت ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو اس انسان سے گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ غصے کی موجودگی میں کسی کو معاف کر دینا عظیم لوگوں کی نشانی ہے۔ جہاں عزت نفس کا سودا ہوتا ہے وہاں انسان کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ جب بھوک اپنے عروج پر ہو تو اصولوں کی بقا خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہمارا ہر فیصلہ ہماری مرضی کے مطابق ہو،
کچھ فیصلے وقت کے اختیار میں ہوتے ہیں۔ کسی کے برے وقت میں ہنسنے سے گریز کریں، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں ہر چہرہ یاد رہتا ہے۔ انسان بڑا سخت جان واقعہ ہوا ہے جس بات کا تصور بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ جب وہ حقیقت بن کر ٹوٹتی ہے تو چپ چاپ برداشت کر لیتا ہے۔ جب دلیل غلط ثابت ہو جائے تو پھر غصہ خود بخود ہی اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ جہاں انصاف کے دروازے بند ہو جائیں وہاں جرم کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ سب سے بہتر سبق وہ ہوتا ہے جو ہم خود پر چوٹ کھا کر حاصل کرتے ہیں۔ خوشی اور غم میں اپنی ان 5 چیزوں پر قابو رکھیں۔ نمبر 1، خوشی میں زیادہ بولنا اور غم میں منفی باتیں کرنا دونوں ہی نقصان دہ ہو سکتے ہیں، لہٰذا اپنی زبان پر قابو رکھیں اور سوچ سمجھ کر بولیں۔ نمبر 2، غم یا خوشی کے جذبات میں اکثر انسان غصے کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، غصے کو قابو میں رکھنا آپ کی عقل مندی کی علامت ہے۔ نمبر 3، جذبات میں بہک کر غلط فیصلے کرنے کی بجائے اپنی سوچ کو مثبت رکھیں۔ خوشی اور غم میں متوازن سوچ اختیار کریں۔ نمبر 4، خوشی اور غم کے وقت کیے گئے فیصلے اکثر جذباتی ہوتے ہیں، اس لیے کوئی بھی اہم فیصلہ لینے سے پہلے خود کو پرسکون رکھیں۔ اور نمبر 5، کبھی بھی حالات کی وجہ سے امید کا دامن نہ چھوڑیں، چاہے غم ہو یا خوشی کا وقت، امید ہمیشہ آپ کو مضبوطی دیتی ہے۔ زیادہ مذاق کرنے سے انسان کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ خود کا دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ سورج ہو یا چاند اپنے اپنے وقت پر ہی چمکتے ہیں۔ اپنے بچوں کے لیے اعلیٰ مثال قائم کریں۔ اپنے بچوں کو دینے کی عادت ڈالیں، مانگنے اور چھیننے کی نہیں۔ آپ کتنے ٹوٹے ہوئے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں، بلکہ آپ نے خود کو کتنا سنبھالا ہوا ہے یہ بڑی بات ہے۔